बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سب سے پہلے تو میں اپنے مشر پرویز خٹک صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو آئے ہماری ایک کال کے اوپر، ہمارے دوستوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور باقی بھی جتنے بھی پارٹی کے ممبرز ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ جو آئے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ایکچوئل پاکستان تحریک انصاف ایک نام تھا جو ہمارے ساتھ لگا ہوا تھا، جس میں تحریک انصاف کے لیے تھی، لیکن پارلیمنٹیرینز نے یہ تحریک جب بنائی تو اس تحریک میں یہ ایک سوچ تھی کہ نیا پاکستان کے لیے کوشش سب نے کی، لیکن نیا پاکستان کو بنانے میں بہت سارے لوگ، چاہے وہ اس کو پنجاب کا نام دیا جائے چاہے کوئی بھی نام دیا جائے، وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جب سی ایم صاحب کے ساتھ، میم سی ایم صاحب اس لیے بلائیں گے کیونکہ انشاءاللہ نیکسٹ سی ایم صاحب ہیں ہمارے، پرویز خٹک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے ساری باتیں ڈسکس ہوئی۔ تو اس دفعہ یہ پلان یہ ہے سب دوستوں کا کہ جو خیبر پختونخوا کے وسائل ہیں، ان کے مسائل ہیں، ہم اس کے لیے ایک ساتھ مل کر چلیں گے۔ تو یہ بات جو ہے وہ مجھے بھی کلک کر گئی تھی، اور میں بھی مطلب خوشی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو جوائن کر رہا ہوں آفیشلی ان دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں جو وعدے جو باتیں یہ لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں پرویز خٹک صاحب کا پھر سے ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسے ادنا، میرے جیسے کمزور ورکر کے گھر پہ وہ آئے اور انوائٹ کیا ہمیں اس پارٹی میں۔ اشتیاق صاحب، ارباب صاحب وغیرہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، بنگش صاحب وغیرہ، امید کرتا ہوں کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ عوام کو ڈیلیور کر کے دکھائیں گے۔ تو میں آج پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی طرف کا یہ جو سفر ہے، سفر مشکل تھا، بہت ٹف ٹائم گزارا، 8 مہینے 9 مہینے ہم لوگوں نے بھی وہی مفروری کاٹی جو عام ایک ورکر یا ایک پارلیمنٹیرین تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہ اس نے کاٹی۔ لیکن یہاں پہ دیکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت چھوٹے لیول پہ لوگوں کو بھی گیٹ پہ کھڑا کر کے ہم جیسے پارلیمنٹیرین کو بے عزت کیا جاتا تھا۔ تو میں اور کچھ نہیں کہوں گا، میں آج پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے ساتھ کھلے عام اعلان کرتا ہوں، پرویز خٹک صاحب کے ساتھ اس سفر پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری بھرپور کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ لوگوں کو اچھا رزلٹ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب نصیر خان اور اس کے خاندان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج سے کچھ دن پہلے میں نے ان کو دعوت دی تھی اور ان کے ساتھ کافی بحث مباحثہ ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں کیونکہ آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں، ایک صوبے میں۔ تو انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور ہمیں آج اپنے گھر پر انہوں نے بلایا اور باقاعدہ ہمارے ساتھ شمولیت کی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ نصیر خان، ان کا خاندان سیاسی خاندان ہے، زمانے سے خدمت کرتے آ رہے، وزیرستان سے ان کا تعلق ہے جو اس وقت بہت سی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نعرہ بھی ہے کہ ہمارا نعرہ ہے کہ ہم امن، ترقی اور خوشحالی، ہم امن چاہتے ہیں اس ملک میں، امن ہوگا تو ترقی ہوگی اس ملک میں، اور ترقی ہوگی تو خوشحالی آئے گی۔ تو ہمارا ایک ہی چھوٹا سا نعرہ ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اس ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تحریک انصاف جب چھوڑی تو میرے سے زیادہ کلوز عمران خان کا کوئی نہیں تھا پاکستان میں، لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ نہ نیا پاکستان بن رہا ہے، نہ اس ملک میں ترقی ہو رہی ہے۔ وہاں میں نے انتشار دیکھا، وہاں میں نے جس سوچ سے میں پی ٹی آئی میں آیا تھا، وزارت چھوڑ کر آیا تھا، کئی بار عمران خان کو میں نے سمجھایا بھی کہ ہم تو آئے یہاں پر ترقی کرانے کے لیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے، ہم تو اس ملک میں انتشار نہیں چاہتے ہیں۔ تو ان کا یہی ایک سوچ تھی کہ ملک میں انتشار ہو، کوئی حکومت کامیاب نہ ہو، فوج کے خلاف انقلاب آ جائے اور عمران خان جو ایک ڈکٹیٹر بن جائے، اس ملک پہ قبضہ کر لے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ تو ہم تو سیاسی لوگ ہیں، نہ ہم لڑ سکتے ہیں، نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی ادارے سے لڑائی چاہتے ہیں۔ ہم تو جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہم تو خدمت کے لیے آتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی 5 سال اس صوبے میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا، جو ہمیں ذمہ داری دی گئی اس سے بڑھ کر اس صوبے کی خدمت کی، لیکن اس کو احساس ہی نہیں تھا۔ وہ تو صرف اس صوبے میں ان پٹھانوں کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ تو میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی والوں کو کہ مجھے بتائے کہ 4 سال میں
عمران خان کی حکومت نے اس صوبے کو کیا دیا. اگر کوئی اسکیم دی تو بتا دیں, کوئی ہاسپٹل دیا بتائیں, کوئی یونیورسٹی دی بتائیں, کوئی اس صوبے کا فنڈ دیا وہ بتائیں. ہمارے تو فنڈ روک دیے گئے تھے, ہمارے گیس کے کام روک دیے تھے, ترقی روک دی. وہ سمجھتے کہ پٹھان پہ وقوف ہیں اور وہ تو ویسے ہی میرے ساتھ ہیں, تو ان کا کام کرو یا نہ کرو تو یہ میرے ساتھ ہوں گے. تو میں ایک چیلنج ان کو کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اس صوبے میں جس طرح پارٹی اٹھی تھی 2010 کے بعد, یہ ایسے سارے الیکٹیبلز آئے تھے, نصیر خان جیسے یا میرے ساتھ جو سارے بیٹھے, ان کی وجہ سے پارٹی اٹھی, اور یہی لوگ انشاءاللہ تعالی اپنا بدلہ اتاریں گے کیونکہ اس صوبے کی خدمت نہیں ہوئی. کیونکہ میں تو آیا تھا کہ نیا پاکستان بن رہا ہے, 4 سال میں نے دیکھا نہ نیا پاکستان تھا, نہ خوشحالی تھی, نہ ڈالر آیا, نہ کارخانے لگے, نہ روزگار ہوا. وہی پرانے ڈگر پر جو پہلے پارٹیاں چلتی تھی اسی پہ چلتے رہے. تو میرا ایک کویشچن ضرور ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اگر قرض لوں گا تو میں خودکشی کر لوں گا. میں کہتا ہوں ذرا خودکشی کر کے دکھاؤ. بولنا تو بڑا آسان ہے لیکن خودکشی کرنا بہت بڑی بات ہے. تو اس صوبے کی خدمت بتا دیں. یہاں پر تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تہذیب بھی نہیں سکھایا, گالی کے بغیر کچھ بھی نہیں. پی ٹی آئی میں کوئی شامل ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے, وہ دیگ میں جو چلا جائے ٹھیک ہے, اس کو جو چھوڑ دے وہ لوٹا ہے. تو ہم نے تو اپنی پارٹی بنائی, میں تو کہیں گیا نہیں, میں نے اپنی ہمت رکھی, اپنی پارٹی بنائی. تو میں ان کو کہتا ہوں تہذیب سے بات کریں. کچھ جو ہمارے لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھاتا ہے, باپ بھی بچوں کو تہذیب سکھاتا ہے. انہوں نے تو گالی گلوچ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ آئے نا ہمیں ذرا بتائیں کہ 5-4 سال عمران خان کی کارکردگی کیا ہے تو پھر میں مانوں, کیونکہ میرے سے زیادہ کسی کو معلومات نہیں ہے. کوئی اس کا ارادہ نہیں تھا اس صوبے میں کوئی ترقی ہو یا خوشحالی آئے. وہ صرف اپنے ہی غرور میں بیٹھا ہوا. انشاءاللہ غرور جو ہے اللہ کو پسند نہیں, اور غرور کو بہت شکست ملے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹیز کے اپنے اصول ہوتے ہیں, کوئی منشور ہوتا ہے, کوئی پروگرام ہوتا ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کا منشور اور ہے, دوسرے کا دوسرا ہے, صرف کرسی کے لیے مل رہے ہیں. تو میں تو ایسی اس چیز میں جانا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ ایک میں نے اپنے پروگرام پہ چلنا ہے. اگر جمعیت کا منشور کچھ اور ہے, اے این پی کا کچھ اور ہے, پیپلز پارٹی کا کچھ اور ہے, تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. تو میں تو کسی کو بیوقوف نہیں بنانا چاہتا. لوکلی اگر آپس میں کوئی کرتا ہے کرے, لیکن میں نہیں تیار, کیونکہ میری سوچ اور ہے, ان کی سوچ اور ان کے خلاف میں نکلا ہوں. میں تو نکلا ہوں ان کی شکل دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ یہی تمہارے مجرم ہے جس نے اس ملک کو تباہ کیا. یہ مہنگائی ان کی وجہ سے, قرضوں کی وجہ سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. پھر قرضے لے کر تاڑیاں بجاتے اور پھر اس شرائط کے اوپر ہماری زندگی گزری. تو انہی مجرموں کے خلاف تو میں کھڑا ہوں, اور میں تو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ اس پاکستان کے مجرم ہیں. انہوں نے پاکستان سے دھوکہ کیا, دنیا کہاں چلی گئی اور ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. تو یہ مجرموں کی شکل اگر پاکستانیوں کو سمجھ نہیں کہ 75 سال انہوں نے لوٹا اور پھر کہتا ہے ہمیں موقع دو, انشاءاللہ یہ قوم موقع نہیں دے گی.